الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام کے تحفے نذرانے پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم اور بلند بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کرم فرمائے، فضل اور مہربانی فرمائے۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام کا یہ حرمت والا اور مقدس مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جو میدان کربلا کے اندر دین اسلام کی بقا اور تحفظ کی خاطر شر کے مقابلے میں شہداء کربلا نے ایک داستان رقم کی، اس کی ہمیں یاد دلاتا ہے یہ محرم الحرام۔ کیونکہ شروع دن سے لے کر آج تک یہ خیر و شر یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہے ہیں، حق و باطل ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تائید و نصرت ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، تو بالآخر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین حق کو فتح بھی عطا فرماتا ہے اور حق کا بول بالا بھی کرتا ہے۔ تو ابتدائے آفرینش سے لے کر، یعنی اس کائنات کی ابتدا سے لے کر جب سے یہ کائنات اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی، آج تک
یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے یہ کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یعنی اقبال کہتا ہے کہ ازل سے لے کر آج تک، ابتدا سے لے کر آج تک، اس کائنات کی تخلیق سے لے کر آج تک، ایک طرف حق ہے چراغ مصطفی کی صورت کے اندر اور ایک طرف باطل۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ حق کے مقابلے کے اندر باطل جو ہے وہ ہمیشہ آتا رہا ہے، حق و باطل ان کے درمیان معرکہ ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین حق کو فتح بھی عطا فرماتا ہے، ثابت قدمی بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کی سورہ مجادلہ کے اندر دو جماعتوں کا ذکر کیا، دو جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک جماعت کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنی جماعت کہا اور دوسری کو شیطان کی جماعت کہا۔ خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ فرمایا جو اللہ کی جماعت ہے یہ ہمیشہ فلاح پانے والے ہیں، اور دوسری جماعت جو حق کے مقابلے کے اندر آتی رہی اس کو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا اولئک حزب الشیطان، فرمایا یہ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کی جماعت ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو بھی اس گروہ کے اندر شامل ہوا، جو بھی اس جماعت کے اندر شامل ہوا جو شیطان کی جماعت، شیطان کا گروہ ہے، فرمایا هم الخاسرون، وہ ہمیشہ نقصان اور خسارہ پانے والوں میں سے ہے۔ واقعہ کربلا کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک طرف امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ ہے، دوسری طرف یزیدی قوتیں، یزیدی طاقتیں ہیں، یزیدی سوچ ہے، یزید ہے۔ امام علی مقام امام حسین وہ ہیں جن کی عظمت کا اعتراف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آپ کی عظمت کے معترف ہیں، غیر مسلم بھی آپ کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسہ مصطفیٰ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جن کو میسر آئی، بچپن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت کے اندر گزرا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی مقام امام حسین کو بلاتے، سینے سے لگاتے، اور جس طرح پھول سونگا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کو اس طرح سونگتے، اور جن کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یعنی حسنین کریمین حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاد فرمایا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ فرمایا اور بے شک یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا یہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھیں، بچپن سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خون نصیب ہوا، یعنی آل رسول ہیں، خون مصطفیٰ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور سیدہ کائنات نے اور مولا کائنات نے تربیت فرمائی، علم سیکھا، اخلاص سیکھا، تو بچپن سے لے کر کربلا تک امام علی مقام امام حسین حسین منی کا مصداق ہیں۔ آقا نے فرمایا نا، حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بچپن سے لے کر لڑکپن، لڑکپن سے جوانی اور جوانی سے لے کر کربلا کے میدان تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین منی کی تفسیر ہیں، یعنی حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی سیرت سے، اپنے اخلاص سے، اپنے اخلاق سے، اپنی تربیت سے جو ظاہر ہوتا ہے، حسین منی کی تفسیر ہے امام علی مقام بچپن سے لے کر کربلا تک، اور پھر کربلا سے لے کر قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی تفسیر ہیں امام علی مقام۔ کیونکہ کربلا کے میدان کے اندر دین مصطفیٰ کی بقا کی خاطر، دین مصطفیٰ کے تحفظ کی خاطر امام علی مقام نے جب اپنی جان قربان کی، اپنا خون پیش کیا، دین اسلام کے پودے کی آبیاری اپنے خون سے کی، تو دین اسلام جب قیامت تک باقی رہے گا تو حسین کا وہ کردار بھی باقی رہے گا۔ تو دین اسلام کی بقا کے اندر، دین اسلام کے استمرار کے اندر امام علی مقام امام حسین کا خون شامل ہے۔ تو بچپن سے لے کر کربلا تک امام علی مقام حسین منی کی تفسیر ہے کہ حسین، آقا نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، تو بچپن سے لے کر کربلا تک امام علی مقام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہر عمل قول فعل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تفسیر تھی۔ اور کربلا سے لے کر قیامت تک جب امام علی مقام نے اپنا خون دے کر دین اسلام کو بچایا، نانے کے دین کو بچایا، تو قیامت تک حسین، جب قیامت تک دین اسلام باقی رہے گا، امام علی مقام امام حسین کا وہ خون بھی باقی رہے گا، آپ کا ذکر بھی باقی رہے گا، اور آپ کی وہ قربانی بھی باقی رہے گی۔ اس لیے تو فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یعنی اسلام کے بجھتے ہوئے چراغ کو اپنا خون دے کر روشن کرنے والی ہستی کا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام علی مقام قیامت تک آپ کا نام اور ذکر باقی رہے گا۔ ایک وقت آتا ہے جب بندہ کو دنیا سے جاتا ہے نا، تو ابتدا کے اندر اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کی اولاد اس کی قبر پر بھی جاتے ہیں، پھول بھی ڈالتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبریں جو ہیں وہ پرانی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، قبریں بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، موسموں کے تغیر و تبدل سے، بارش سے، پانی سے قبر کی مٹی بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ رشتہ دار جو قبروں پر پھول چڑھاتے تھے وہ پھول ڈالنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اپنے فوت شدگان کا نام تک بھی بھول جاتے ہیں۔ اب دیکھیں قبرستان کے اندر کتنی قبریں ایسی ہیں جو بوسیدہ ہو چکی ہیں، پرانی ہو چکی ہیں، جن کا نام و نشان تک مٹنے کے قریب ہے، مٹ چکا ہے۔ کبھی وہ قبریں بھی آباد ہوتی تھی، لوگ ان پر فاتحہ پڑھتے تھے، رشتہ دار ان پر پھول ڈالتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ ختم ہو گئے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی، لیکن قربان جاؤں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے پر کہ نہ تو پھول مہنگے ہوئے، نہ قبریں پرانی ہوئیں،
آج بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مزار پر انوار پر صرف یہ گلاب کے پھول نہیں چڑھتے بلکہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، آنسوؤں کا خراج پیش کیا جاتا ہے اور ان کا ذکر کر کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ پر سلام، نازش آل نبی تجھ پر سلام۔ تو کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام امام حسین کا کردار جو تھا وہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے، وہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ ایک تو سبق ملتا ہے کہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر حالات جس طرح کی بھی آ جائیں، مصیبتیں جتنی بھی آ جائیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کربلا کے میدان سے ایک سبق جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ صبر کا دامن، مشکلیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، امتحان آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، تو کربلا ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ امام علی مقام کا کربلا کے اندر کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جتنی بھی مشکل آ جائے، جتنی بھی مصیبت آ جائے، جتنا بھی امتحان آ جائے، جتنی بھی آزمائش آ جائے، ہر حال کے اندر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، کبھی بھوک دے کر، کبھی خوف دے کر، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی مالوں اور جانوں کے نقصان دے کر، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی انداز سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ لیکن جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو ایک وقت کے اندر ایک مصیبت آتی ہے، بھوک کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ڈر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں امام علی مقام امام حسین پر کہ کربلا کے میدان کے اندر بیک وقت، ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی دن کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے ساری آزمائشیں آ گئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف ظاہری طور پر، بس ان کے دلوں کے اندر خوف نہیں تھا اس کو لشکر دیکھ کر، لیکن ظاہری طور پر ادھر 72 کی تعداد ہے، ادھر 22,000 کا لشکر ہے، ظاہری طور پر روب اور دبدبہ اور خوف بندے کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے ساری آزمائشیں ایک ہی وقت کے اندر، ساری مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں، امتحان امام علی مقام پر ایک ہی وقت کے اندر آ گیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب چیزیں بیک وقت امام علی مقام پر آ گئی۔ ہم پر ایک مصیبت آ جائے ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم پر ایک مشکل آ جائے ہم اس کو جو ہے وہ گزار نہیں سکتے، ہم پر ایک امتحان آ جائے ہم اس کو کامیابی کے ساتھ گزار نہیں سکتے، واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا سی تکلیف انسان کو پیدا ہو جائے، ذرا سی کوئی مشکل جو ہے وہ انسان پر آ جائے تو ہم جو ہے وہ فوراً شکوہ کناں ہو جاتے ہیں، ہماری زبانوں پر شکوہ آ جاتا ہے، یا اللہ یہ ہمارے لیے مصیبتیں رہ گئی تھی۔ ہماری زبانوں پر یہ ہوتا ہے جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی امتحان اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہماری زبانوں پر شکوہ ہوتا ہے۔ لیکن امام علی مقام کی عظمت پر قربان جاؤں، اس کربلا کے میدان کے اندر ایک مصیبت نہیں، دو مصیبتیں نہیں، ایک امتحان نہیں، دو امتحان نہیں، ایک تکلیف نہیں، دو تکلیفیں نہیں، بلکہ بیک وقت ساری آزمائشیں، ساری تکلیفیں، سارے امتحان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام پر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بھی، وَالْجُوعِ، بھوک اور پیاس کہ 3 دن تک پانی بند رہا، مال کا نقصان،
جانوں کا نقصان، بیٹے قربان ہو گئے، بھتیجے قربان ہو گئے، بھانجے قربان ہو گئے، بھائی قربان ہو گئے، خود اپنی جان کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا۔ لیکن یہ ساری آزمائشیں، ساری اور مصیبتیں، سارے امتحانات جب نبی کے نواسے پر آئے، اس کربلا کے میدان کے اندر، اس تپتے صحرا کے اندر، وہ نبی کا نواسا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لخت جگر، وہ سیدہ کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ شیر خدا کے دل کا ٹکڑا، تمام امتحان اکٹھے آ گئے، ایک ہی وقت کے اوپر آ گئے۔ لیکن جب آخری وقت کے اندر گھوڑے سے زمین پر تشریف لے کر آ رہے تھے تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ فرما رہے تھے، مولا تیرے ہر امتحان پر حسین راضی ہے، تیرے ہر امتحان پر حسین راضی ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے، وہ پھر واویلا نہیں کرتے، پھر وہ شکوہ نہیں کرتے، ان کی زبانوں پر جو ہے وہ حرف شکایت نہیں آتا، بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا یہ سب کچھ تیرا ہے، ہم بھی تیرے ہیں، تیرے ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں ہوتی ہیں، ان پر درود و سلام ہوتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر جب کربلا کے میدان کے اندر اگر دیکھا جائے تو قبیلہ بنی کلب کا ایک نوجوان جو کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت نوش کیا، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی، نوجوان ہیں، 17 روز ہوئے شادی کو، باپ دنیا کے اندر موجود نہیں، جوانی ہے، نئی نئی شادی ہوئی ہے، 17 روز ہوئے، 17 دن ہوئے شادی کو۔ لیکن جب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی والدہ کو پتہ چلا کہ کربلا کے میدان کے اندر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت امتحان کی گھڑی ہے، تو والدہ جو بیوہ ہیں، ایک ہی بیٹا ہے، جوان ہے، بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑے چاہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ بیٹے کی شادی کی ہے، 17 روز ہوئے ہیں، لیکن جب دیکھا ہے کہ نواسہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت ہے، تو وہ ماں اپنے بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگی ہے بیٹے تیری جوانی کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر، اسلام پر قربان کرنا چاہتی۔ تو حضرت وہب بن عبداللہ کلبی انہوں نے یہ نہیں دیکھا میں جوان ہوں، نئی نئی شادی ہے، نہیں، اپنی ماں کا حکم مانتے ہوئے، اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے لشکر حسینی کے اندر شامل ہوئے اور اپنی جان جو ہے وہ حسین کے نام پر اور اسلام کے نام پر قربان کر دے۔ تو کربلا کے میدان سے یہ سبق پہلا ملتا ہے، کیا ہے کہ مشکل جتنی بھی آ جائے، امتحان جتنا بھی آ جائے، آزمائش جتنی بھی آ جائے، تو اس پر واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس پر ثابت قدمی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہنا، یہ امام علی مقام امام حسین نے ہمیں کربلا سے سبق دی۔ دوسرے نمبر پر ہے حق پر ثابت قدمی۔ دوسرا سبق ہمیں کیا ملتا ہے کربلا سے کہ حق پر ثابت قدمی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد نے جو کربلا کے میدان کے اندر، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، انہوں نے جس جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اس سے جو ہے وہ ہمیں حق پر ثابت قدمی کا سبق دیا، حق پرستی کا سبق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے
قافلے والوں کو یہ سنایا فرمان مصطفیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ظالم حکمران کو دیکھے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور امام علی مقام نے جو سالار قافلہ کربلا ہے، اپنے قافلے والوں کو، اپنے ساتھیوں کو یہ فرمان اس وقت سنایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ظالم حکمران کو دیکھے کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے، اللہ کا عہد توڑتا ہے، یعنی اللہ نے جن حکموں پر تاکید کی ہے ان کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کرتا ہے، بندگان خدا پر ظلم اور گناہ اور ظلم والا معاملہ کرتا ہے، اس کے باوجود حسب استطاعت طاقت یا زبان کے ذریعے اس ظالم بادشاہ کو ان برے کاموں سے روکنے کی بندہ کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اس ظالم بادشاہ والی جگہ پر پہنچائے گا۔ یعنی جب بندے کے سامنے ایسا ظالم بادشاہ ہو، ایسا ظالم حکمران ہو جو اللہ کی حلال اور حرام کردہ چند چیزوں کی تمیز بھول جائے، اللہ کے عہد کو پورا نہ کرے، اللہ کے عہد کو توڑے، سنت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کرے، بندگان خدا پر گناہ اور ظلم والا معاملہ کرے، تو جس کے پاس طاقت ہو، جتنی قوت ہو، جتنی طاقت ہو، زبان والی طاقت ہو زبان استعمال کرے، ہاتھ والی طاقت ہو تو ہاتھ کی طاقت جو ہے وہ استعمال کرے۔ فرمایا اگر اس کے باوجود اگر کوئی اپنی زبان کو نہیں کھولتا، اپنے ہاتھوں کو نہیں کھولتا، تو فرمایا اللہ بھی اس کو ظالم بادشاہ کے ساتھ رکھے گا، اس والی جگہ پر پہنچائے گا۔ تو امام علی مقام امام حسین نے فرمایا کہ یہ یزید جو ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، یزید یہ سارے کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال یعنی اس تمیز کو بھول رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، بندوں پر گناہ اور ظلم والے معاملے کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا میں نواسہ رسول ہوں اور میرا سب سے زیادہ حق ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں۔ تو حق پر ثابت قدمی، یعنی دوسری طرف باطل تھا، دوسری طرف شر تھا، امام علی مقام امام حسین خیر اور حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو کر کربلا کے میدان کے اندر یزید اور یزیدی لشکر کا سامنا کیا۔ تو حق کا ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہر حال کے اندر دینا چاہیے مسلمانوں کو۔ پہلا سبق ملا کہ صبر کا مظاہرہ، دوسرا سبق یہ ملا کہ حق پر ثابت قدمی، اور تیسرا سبق یہ ملا کہ صرف حق پر ثابت قدمی نہیں کہ خود بندہ حق پر کھڑا رہے، نہیں، جہاں حق ہو اس حق کا ساتھ دینا بھی یہ کربلا سے سبق ملتا ہے۔ جو امام علی مقام امام حسین کے ساتھی کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی جانیں قربان کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی جانوں کو جو ہے وہ قربان کروا دیا، وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے، وہ امام علی مقام کے ساتھ کھڑے تھے، وہ حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو مسلمان کا جو ہے وہ حق یہ بنتا ہے، کربلا سے یہ سبق ملتا ہے، کربلا سے یہ سبق لینا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی حق ہو تو پہلے تو خود حق پر ثابت قدم بنتا رہے، اور پھر جہاں پر حق ہو وہاں پر حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج امت مسلمہ یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کے اندر ان مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور وہ حق پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ فلسطین والے، وہ فلسطینی مسلمان، وہ مجاہدین، وہ بیت المقدس کے محافظ، وہ حق کے ساتھ تو کھڑے ہیں، وہ حق پر ثابت قدم ہیں، وہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ انہوں نے اپنے بچے قربان کروا دیے، ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے، بچے قربان ہو گئے، ان کے گھر تباہ ہو گئے، ان کا سب کچھ ہو گیا۔ وہ حق پر ثابت قدم ہے۔ جو کربلا سے سبق ملتا ہے حق پر ثابت قدم رہنا، وہ فلسطین والے حق پر ثابت قدم ہیں،
لیکن دوسری امت مسلمہ کا حق بنتا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ کربلا یہ سبق دیتی ہے، کربلا سے یہ عملی درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ امت مسلمہ حق کے لیے وہ جو فرمان مصطفیٰ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ جب جو ہے وہ کسی پر ظلم ہو رہا ہو، ستم ہو رہا ہو، کوئی ظالم جابر حکمران جو ہے وہ ظلم کر رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کر رہا ہو، سنت رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہو، یا بندوں پر گناہ اور ظلم کر رہا ہو، تو وہ اسرائیل جو ایک دہشت گرد ہے اس کو دہشت گرد قرار دینا چاہیے عالمی دنیا کے اندر۔ وہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ فلسطین والے مسلمان حق پر ثابت قدم ہیں، حق پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور قبلہ اول کے تقدس کی خاطر، قبلہ اول کے تحفظ کی خاطر وہ ڈٹے ہوئے حق پر ثابت قدم ہیں۔ تو باقی امت مسلمہ کو حق کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، ان کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، ان کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن مسلم امہ، مسلم حکمران جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اپنی دنیا کے اندر مست ہیں۔ لیکن کربلا سے یہ سبق ملتا ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم حق کا ساتھ دیں۔ اور پانچواں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کربلا کی والوں کی طرح صبر کریں، حق پر ثابت قدم رہے، حق کا ساتھ دے، تو پھر اللہ ہمیں عروج اور وقار عطا فرمائے گا۔ ہمیں اپنے اسلاف کی طرف نظر کرنی چاہیے، اپنے اسلاف کی طرف دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنی قربانیاں پیش کی۔ پھر اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کے میدان کے اندر دین اسلام کے تحفظ اور بقا اور وقار کی خاطر اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ درس دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دین اسلام کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اسلاف کی طرف ان کے کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کا دامن تھامیں، مکین گنبد خضرا کی اتباع کریں، اور امام علی مقام امام حسین کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کو بھی اپنائیں، اور جو کربلا سے سبق ملتا ہے ہم اس کو بھی سیکھیں۔ صرف یہ نہیں کہ کربلا کا واقعہ سن لیا، کربلا کہ واقعہ جو ہے وہ یاد کر لیا، ذکر کر لیا، 2 آنسو 4 بہا لیے اور بس پھر ختم نہیں۔ کردار حسینی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آج امت مسلمہ کردار حسینی کو اپنا لے، آج امت مسلمہ امام علی مقام امام حسین کے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر حق کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تو پھر باطل جو ہے وہ کبھی بھی اس کے سامنے ٹک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین حق الحاکمین نے فرمایا جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، فرمایا جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، اور فرمایا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون، جو شیطان کی جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ خسارے کے اندر جاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی جماعت بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین حق الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمایا۔